السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حق نے فرمایا بخشا الصلاۃ والسلام، پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں وہ سنی ہوں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں سنی ہوں۔ جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میلاد کمیٹی انجمن نبوی جان کر صاحب خوش آمدید۔ سارے دوست تشریف رکھیں جی، کھلتے چہروں کو سلام۔ بیٹھ جائے واہ جی، محمد آصف رضا قادری صاحب تشریف لائیں، تشریف لائیں، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ میرے بھائی علی صاحب، علی شیر، آپ کا بھی شکریہ۔ حضرت آپ بھی بیٹھ جائیں، بیٹا بیٹھ جائیں۔ سارے دوست تشریف رکھیے، تشریف آؤ جی۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ سارے دوست بیٹھ جاؤ جی، آؤ جی۔ ابو بکر کیلانی صاحب، سبحان اللہ۔ سارے دوست اپنی اپنی جگہ دے بیٹھ جائیں، انتظامیہ نے بھی جگہ دے دے۔ لو جی، میں تلاوت کلام پاک لی قاری صاحب نے دعوت دیں گا، اس کے بعد عالم اسلام دی عظیم آواز محترم قاری شاہد محمود قادری صاحب ہوں گے۔ میں دعوت تلاوت کلام پاک، زینت القرآن، نجم القرآن، یہ بڑا وفادار ہے قاری صاحب۔ مولا علی دا پتر ہوئے تھے وفادار نہ ہوئے، غازی عباس شہنشاہ دا پتر ہوئے تھے وفادار نہ ہوئے۔ سارے نال نبھا دی تھی، انہوں نے سنیا بھی، پڑھایا بھی، گڑی تک چھڑ کے بھی آئے، توڑ بار حافظ آبادوں کٹ کے تک واپس نہ آ جان۔ ہاں جی سبحان اللہ۔ میرے بھائی، میرے وطن عزیز دی عظیم آواز قاری محمد جواد خضر اوان صاحب، اللہ نے بڑی استان نال نوازیا ہے، بڑا ملکہ اور بڑا شور عطا کیتا ہے۔ پاکستان دی گلی گلی چ الحمدللہ آج کل چرچا ساڈے ویر دا تلاوت کلام پاک دے حوالے نال کر سب اتھے آؤ۔ بسم اللہ، آپ تشریف لے آؤ جی۔ اور اللہ دا پاک قرآن، تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جاؤ یار بیٹا۔ رات کے اس خوبصورت لمحات میں پیش کیا جس میں آپ احباب بڑے ذوق سے ایک کیفیت میں سے گزر رہے تھے۔ یقین کریں جی تو چاہتا تھا کہ قاری صاحب قرآن سناتے رہے اور ہم سنتے رہے۔ یہ حافظ آباد کو اللہ نے ملکہ عطا کر رکھا ہے، یہ پڑھنا سننا، یوں داد دینا اور یوں پڑھنا، یہ حافظ آبادیوں کا ہی ملکہ ہے، اور آپ کو اللہ نے یہ ورثہ عطا کر رکھا ہے۔ تاریخ بارہا مرتبہ دہراتی رہے گی حافظ آباد کی گلیوں کو۔ اللہ نے اس شہر کو سخن کے لحاظ سے بھی، خطابت کی دنیا میں بھی، خوش لحانی کی دنیا میں بھی بے نیاز نے بڑا نواز رکھا ہے۔ میں اپنے برادر مکرم قاری شاہد محمود قادری صاحب، جو کہ پاکستان کی ایک خوبصورت آواز ہے، حافظ آباد کا بچہ کوئی منے یا نہ منے، دو نا تسی بھول نہیں سکتے، باروں آئے، ایک افتخار زی دوجا قاری شاہد محمود قادری صاحب۔ تساں پیاری ایڈا دیتا ہے، تساں محبت اتنی عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے۔ میں دوسری سالانہ محفل دے نکات تے چٹے اس وقت دوبارہ پڑھنی چاہنا تاکہ میرے نوجوانہ دے حوصلے اور بلند ہون۔ میں نے کسے نہیں آکھیا کہ تو مجھے پڑھنا ہے، پر میری مجبوری ہے اس واسطے کہ اگر دنیا داران دے نام لے کے بندہ سارا کچھ کٹھا کر سکتا ہے، بندے کٹھا کر سکتا ہے۔ میں انہا بیلیانوں بارش دے باوجود انہا دے حوصلے بلند رہے، ساڑھے حوصلے پست ہو گئے سن۔ آصف قادری صاحب میں نو فون کر رہے سن، میں اگوں قاری جواد خضر کرتا سن، قاری جی کی ہوئے گا؟ انہوں نے کہا جی اثر تو بعد اساں کی ہوئے گا، پھر جو ہونا سی ہو گیا۔
وہ تواڈے سامنے میں اس کمیٹی دے صدر جناب میرے برادر مکرم ملک علی رضا ممتاز صاحب اور انہاں دے نال نائب صدر محسن حمید وزیر خزانہ جنہاں نے سانو جاندیاں کم پینا ہے محترم نشاء صاحب سیکٹری ملک احمد ریاض آبان صاحب جنرل سیکٹری ملک عبد الرحمن صاحب پوری انتظام میرے کسے جملے تے پریشان نہ ہویا کرو میں چشتی بھی ہاں ٹینشن نہیں لڑی مہربانی رائے شکیل حسن کھل رضوان خالد ملک احمد نواز آبان عبد المالک صاحب ملک علی فیاض ایشان فاضل ملک احمد ریاض حمزہ خالد عاقب جاوید حسن پرویز شہباز علی اور سیٹ احتشام پیرستو اور میرا بھائی علی شیر اویس صاحب شیروز زبان ملک فرحان بلال عاشق طلحہ یوسف سارے دوستان مبارک بات میں دینا ذرا ایک منٹ دینا اے نام میں دوبارہ بولنا بلال عاشق تے بلال فردوس وابان نہ سمجھ لے آجے بڑی مہربانی بہت شکریہ میں بڑے ذوق والے لوگ بیٹھے سی بڑی محبت والے لوگ بیٹھے ہو اشارہ کافی ہوندہ ہے ایک شعر میں تواڈے حوالے کراں گا دل کردہ پڑھنا آنکھوں کے ساحلوں پہ اشکوں کا ہے ہجوم یقیناً غم حسین کا موسم قریب ہے ذکر حسین نہ کر لگی ذکر حسین کرنا لگی او حاضر ناظر مولوی جان دے یار کتھے حافظ ناصر تیرا یار آیا مامو کانجن تو کچھ خواب لا اوتے حافظ ناصر کو چل اٹھو تے مولوی نہیں اور چلو سوئی جی ہوتے انہوں کو چلو انہوں دے کول اٹھو چلو شاپ اوتے جا کے بیٹھو حافظ ناصر بندہ پیار آ رہا ہے پھر ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ دی آواز آیا ایک اور پھر کہہ دے سبحان اللہ لو جی چاند مصرے مولا حسین دیکھ تو بڑی دیر تو بعد آرڈر ہے پڑھنا واسطہ ہاتھ اٹھا کے منگ لے دعا رب جانتے حسین رب جانتے حسین جانے 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 حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے یہ آسمان پر اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے صبا بھی گزرے جو کربلا سے تو اس سے کہتا ہے عرش والا تو اور دھیرے گزر جہاں سے کہ میرا شبیر سو رہا ہے حسین جانے رب جانتے حسین جدی ماں حسینی جس دا باپ حسینی وہ بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے گا میرا جملہ سنو قاری صاحب اے میرا حافظ آبادی ہو مجنو کو لوگ کسی نے پوچھا تیرا نام کی ہے انہوں نے کہا میرا نام ہے لیلا اور پوچھنا پوچھتا تیرے ابے دا کی نام ہے انہوں نے کہا دسیا نہیں ہوتا نام ہی لیلا انہوں نے کہا تیرے دادے دا نام انہوں نے کہا لیلا انہوں نے کہا تیرا قبیلہ انہوں نے کہا لیلا انہوں نے کہا تیرا خاندان دا نمبر انہوں نے کہا لیلا انہوں نے کہا گلی محلہ انہوں نے کہا لیلا وہ مجنو ہے جس کو لیلا کے بغیر کچھ نظر نہیں آتا حضور کا امتی وہ ہوتا ہے جس کو حضور کے بعد پھر مولا حسین کے بغیر کچھ نظر آئے ہاتھ اٹھا کے بول رب جانتے سارے بولو رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے تیرے دل پہ کیسی گرہ پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں وجہ نبی کی آنکھ کا نور ہے وجہ علی کی روح کے چین ہے کبھی دیکھ اپنے خمیر میں کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے وہ جب مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے جانی موجودگی میں ایک اور جملہ حافظ آبادیہ دے حوالے کرنا چاہتا کون کہتا ہے کہ شبیر کو پانی نہ ملا رانا انتظریتی
صاحب میں تو سمجھا سے ٹر گئے ہو دوبارہ تشریف مہربانی لو جی حاضر بھائی توجہ جی قاری صاحب دعا کرنی ہے کہ حافظ آبادیاں دی وفا ویکھیا جی کتھوں تک جائے گی کون کہتا ہے کہ شبیر کو پانی نہ ملا در حقیقت لبے شبیر کو ترسا پانی منہ چھپے ہوئے پھرتا ہے زمین کے نیچے کربلا والوں سے ہے شرمندہ کتنا پانی ہے کربلا والوں سے ہے شرمندہ کتنا پانی اگلے شیر تے واش لگے تو سینہ تان کیا جی بڑھتی ہے پر ہمی سی ذرا نور عین میں ملتا ہے اس طرح جو ہی دل کے چین میں سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں پانی بھٹک رہا ہے پانی بھٹک رہا ہے پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں جوبہ بھی پورا ہے تو کبہ بھی تو پورا ہے متھے تے محراب پنجے جڑا ہے تے ستھن بھی اتے کر کے بنی ہے تے جیب چ مسواک بھی پائی ہوئی ہے تے سارا کچھ ہے نمازی بھی 5 وقت ہے حاجی بھی ہر سال دا ہے عمرہ چھڑدا کوئی نہیں صدقہ خیرات پورے محلے تقسیم کردا ہے لیکن میرا سوال اس خشک بندے تک کے سوال کیے بڑی محبت نے سماعت فرمایا جے کیا علم تمہیں سایہ دی اوڑھنے والوں ادھے تے بندہ کر رہا گا جے کیا علم تمہیں سایہ دی اوڑھنے والوں سوکھا ہے کہاں پیڑ کہاں شاخ چلی ہے اسلام کی تاریخ جھنک کر کبھی دیکھو اسلام تو مکروز حسین ابن علی ہے اسلام تو مکروز حسین ابن علی ہے اسلام تو مکروز حسین ابن علی ہے خواجہ خواجگان چشت نگر کے بادشاہ معین ملت اسلامیہ معین الدین چشتی اجمیری سے پوچھا کسی نے جب آپ نے 90 لاکھ لوگوں کو ایک نگاہ سے کلمہ پڑھایا جب آپ نے مندر وچ کھلو کے بھگوان کو لڈو کھلایا بلکہ سارا تھال کھلایا ہندوؤں کی برات نے مجمع سارا لگ کے خواجہ صاحب نے قدمی آ ڈگا آکے پوچھ دائے یہ تو پتھر کا صنم ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اپنے ہاتھوں سے ہم نے بنایا ہے یہ تو پتھر کا تراشا ہوا ہے یہ تو کھاندہ نہیں کھوایا کتوں جے تو اڈا دین کیڑا ہے فرمائے میرا دین پوچھ لے ہو میرا دین ہے شاست حسین بولو یار بولو ایک وری گا جو ہے پھر بولو چاسنال بولو ذرا سبحان اللہ توجہ رکھنا ذرا کیا کہتے ہیں معین ملت اسلامیہ سنجری اور عطا رسول خوشبو رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ فرماندن شاست حسین بادشاست حسین دینست حسین دین پناست حسین سرداد نہ داد تست در تست جدید حقا کے بنائے لا الہ است حسین بایت اثر یہی تھا تقاضا جدید کا اس طرف سے تو کوئی بھی مایوس سوالی نہیں گیا وہ بیعت نہ کی سر دے دیا اسے اس طرف سے تو جدید بھی خالی نہیں گیا ہاتھ اٹھا کے کیا دے جانتے حسین جانے میں سارا دن قاری جواد صاحب سے پوچھتا رہا کی ہوئے گا اینا کیا رب جانے تے حسین جانے میں نو آصف پوچھتا رہا میں کیا آصف جی رب جانے تے حسین جانے آصف کولو قاری شاہد نے پوچھا قاری صاحب نے پوچھا 10ویں آصف افتخار بھائی کی پہ کہہ دن کہ آصف صاحب کہنے لگے قاری صاحب بارش ہو رہی ہے رب جانے تے حسین جانے ہیں اللہ تعالیٰ آپ احباب کے سینوں کو جو مدینہ بنائے رکھے جی اچھا میں بسم اللہ میں نے کہہ دیا تو میں 2 جملے دے دیتا ہوں حضرات سے کون زہرا سوئی جتھے چڑھنی ہے میں نے پتہ ہے وہ دیتا میں مائک چھوڑ دے گا میرے ویران دا حکم ہے بطر جی میں جملہ دینا چاہتا ہوں کون سیدہ زہرا توجہ میرا بھائی رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی کونین کو پھر رزق عطا کون کرے گا کونین کو پھر رزق عطا کون کرے گا اے جبین مصطفیٰ اتنا تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے جناب سیدہ زہرا کتنے سجدوں کا صلہ ہے کتنے سجدوں کا صلہ ہے
जनाब सैयदा ज़हरा एक गल याद रखा जे, वो कहता है मैं सारा दिन मजदूरी करते हुए बारिश में भीगता रहा, मैं भीगता रहा, जो दरवाजे पे खड़ी हुई मेरे इंतजार में भीगती रही वो मेरी माँ थी। अगर तेरी माँ को तेरे साथ इतना प्यार है तो हसनैन के साथ सैयदा ज़हरा का कितना प्यार होगा। थोड़ा सा सोचना है। कारी शाह साहब वो खुसरो सना खान है जिसने पूरी दुनिया में माँ की शान के हवाला से बेअदब लोगों को माँ की शान का दर्स दिया है, भटके हुए लोगों को माँ बाप के कदमों में ला बिठाया है, और फकीर को ये दस्तरस तो नहीं, ये गुलामी की सनद हासिल है। हवाएं चलती रही, तूफान रुकते रहे, हमने हमेशा से सैयदा ज़हरा के दर की नौकरी की है। बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन एक बात याद रखना जो इस पर मैं वाइंड अप कर देता हूँ, रब्बे काबा की इज्जत की कसम, फरिश्ते रोटी नहीं खाते, नूरी मखलूक है, लेकिन जब लिबासे बशर में आ जाएं, रोटी की ज़रूरत पेश आ जाए तो फिर रब्बे काबा से पूछते हैं मौला किसकी बारगाह में पेश हो जहाँ से रोटी नसीब होगी। क्या माई हवा के पास जाएं? नहीं, जिथे तुम खड़े भी हो जाना है, सुभान अल्लाह भी कहना है, बल्ले बल्ले हो जानी है, ना खाना वारी। चलो असी भी थोड़ा जिहा तड़का ला लवांगे। मैं हाफजाबाद में बड़ा पुराना जानना, अलहमदुलिल्लाह। हाँ इत्थे मैं जवान आया हूँ, मैनू वेख के कई इंज जवान होए हैं जी। बड़ी मेहरबानी, मैं तवज्जो रखना मैं कहना चाहता हजरत सी वकार इमाम गज़ाली का जो वसाल होया तो जिस वक्त आपको दफन कर दिता गया, गल बड़ी पते दी है, 1 मिनट की सुन लो, उस तो बाद जनाब का जैसा मजाज खुदारा प्लीज लिसन टू मी। जिस वेले आप दफना दिता गया तो बेयक वक्त 11 शागिर्दां दे ख्वाब विच आए ते 11 दे 11 ने कोई सवाल किया, उस्ताद जी की बनया तुहाडे नाल? तुसां जो सारी जिंदगी दीने मतीन की खिदमत की थी, अल्लाह पाक ने तुहाडे हक च फैसला की कीता है, की बनया? उन्होंने फरमाया सारी जिंदगी मैं दरसो तदरीस की थी, हज़ारां शागिर्द पैदा किए, दीने मतीन की गली गली खिदमत की, लेकिन मेरी बख्शिश एक मक्खी की वजह तो हुई। हाँ पूरी तवज्जो रखना है, मेरी बख्शिश एक मक्खी की वजह तो हुई है। वो 11 दे 11 ने शागिर्दां ने ख्वाब विच बेयक वक्त पूछा, हजूर ये दसो एक मक्खी की वजह तो किवें बख्श हो गई? मक्खी की की औकात है जिहदी वजह तो तुसीं बख्शी जाओ? मक्खी ने किहड़ियां नमाज़ां पढ़ियां? मक्खी ने किहड़ी इबादत की है? हुण गल सुनिया जे दिल ते हथ रख के। इमाम गज़ाली फरमांदे ने मैं नबी पाक दी हदीस मुबारक दा तर्जमा लिख रहा सा, तफसीर, मैं बैठा सा छावें ठंडी जगह ते, मक्खी आई धुप्पां सड़दी वो मेरी कलम की नोक ते आके बह गई। मैं उसनूं उड़ाया नहीं, मैं आख्या जे मैनूं उड़ा दिता, इनू पता नहीं कितनी की प्यास लगी, कितनी त्रे लगी है, किदों दी प्यासी है। मैं उन्होंने चूसण दी सी आई, जिस वेले उन्हें चूसिया अपने मन की ग़िज़ा पूरी की, उड़ गई। अल्लाह ने फरमाया मैनू गज़ाली तू एक मक्खी नूं ठंडक पहुंचाई है ना, जा असां तैनूं जन्नत दी ठंडका देती। मैं नौबत नहीं अगला साह इत्थे आना कि नहीं आना। मेरी एक गुजारिश है, लाखां रुपया खर्चा करके अल्लाह के घर च महफिल सजाइए। ए मेरे हथ बन्ने ने नौजवान अगे जेडे सिर्फ कन्ना का चस्का बना के ना लै जाए जे भी इफ्तिखारी जी ने बल्ले बल्ले भी शेर पढ़े, उतो कारी साहब ने भी कमाल किया जी, फिर कारी जवाब साहब ने भी कमाल किया, नाथ खाना भी बाई हथ बंदियां दे थल्ले नहीं होने दिते। कन्ना के चस्के की गल नहीं, एक छोटी जी गल है, इनू दिन च बन लो। जिस अल्लाह ने मक्खी नूं ठंडक पहुंचाया जाए ते इमाम गज़ाली दी बख्शिश हो जाए, ते जिहड़ा हुसैन दे नाने दी अखां नूं ठंडक पहुंचाए ओ किहदे विच है? हां शाबाश शाबाश, इत्थे नारा बनदा शाबाश। अच्छा मैनू दसो वो ठंडक किवें पहुंचाई जानी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आज इरादा कर लो, आज पूरा पक्का यकीन कर लो कि असा जाना है, जिस वेले भी जाना है, जिथे भी होना है, असा 5 वक्त नमाज पढ़नी है। ऐ महफिल नाल दा सिला जे, ऐ अदा अजर जे। अल्लाह तुहानू और मैनू समझण दी तौफीक अता फरमाए। हुण अगर वारी हाथ चुक के सुभान अल्लाह बोलो तो मैं कोई जुमला तुहाडे हवाले करा, फिर बोलिया जे। ये हाफजाबाद है, इत्थे बंदे अपनी बैटरी चार्ज करन आंदे,
سجے کھبے نہیں ویکھنا ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ انہیں کہنا ہے جدا ایمان ہے بیٹھا میں حافظ آباد چاہ میری صدا زہرہ دا بابا مدینے پہ سن جائے گج بج کے سبحان اللہ دی آواز آئے حاجی حج کر کے واپس آ رہے ہیں کچھ حاجی خانہ کعبہ دا طواف کر رہے ہیں کچھ حجر اسود دا چمہ پہ لیندے ہیں کچھ خانہ کعبہ دے دروازے نے جپا مار کے بیٹھے ہیں کچھ مقام ابراہیم تے نفل پہ پڑھ دیں کچھ مدینہ پاک چنے کچھ جہازہ چنے دنیا دے کونے کونے چ حاجی حج کر کے کچھ گئے آ رہے نے جڑے گئے سن انہاں دے لباں تے ایک ہی جملہ سی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک ترجمہ کیے بلے شاہ قصوری کے اندر جے میں تینوں اندر ڈھونڈا جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا جے میں تینوں باہر ڈھونڈا میرے اندر کون سنبھالا میں بچ تو ہے ہر جا تو ہے ایتھے بلا کون نبھانا ایتھے بلا کون نبھانا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک آج سارا دن بارش ہوئی بابا بلے شاہ قصوری نے ترجمہ کر کے فرمایا فرماتے نے تب دے سورج چارن والا بچ دے دیوے پالن والا جینا دانی جگتے کوئی اونا نو بھی پالن والا جینا دانی جگتے کوئی اونا نو بھی پالن والا لوکی کہتے تا نکل دی میں تا پتھر گل دے دیکھے تیری رحمت نال سوڑے ربا پانی تے بندے چل دے دیکھے تیری رحمت نال سوڑے ربا پانی تے بندے چل دے دیکھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک پہلو تسی 600 روپیہ ویکھ لو اور میں پورا ٹل لائی کھلوتا تسی دیکھی جاندے بھی پیسے کدھروں کدھروں آ رہے ہیں اللہ دی قسم ہے مخلص ہو کے بیٹھ جو مقدر تواڈیاں چ بھی بڑا رزق ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک ایتھے بولے بابا فرید اے جنی حافظ آباد ہے میں کہ بولے بابا فرید زہد الانبیاء شابر دا پیر میرا فرید کلم اٹھا کے کر دیں بڑی محبت نال اٹھ فریدہ ستیا تو ٹوریا جا جے کوئی مل جے بخشیا دے تو بھی بخشیا جا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک پھر بولے بابا فرید پھر بولے بابا فرید پھر بولے بابا فرید آپ فرماندن اٹھ فریدہ ستیا تو جھاڑو دے مسیح تو ستا رب جاگدہ تیری ڈاڈے نال پڑے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک ترجمہ کیتا بابے وارث شاہ نے چنڈیالہ شیرکا والا بابا اے بلکل حافظ آباد قریب شیخو مرتے اے بلکل قریب کسو کی کرو اجنے والا ٹپو اکو آگیا بابا کیڑا بابا وارث شاہ کہنے رات دا جاگن ڈاڈا اکھا ایک جاگدہ یار دا یار آتی ایک جاگدہ چور سنگتے تجھا جاگدہ پہرے دار آتی ایک جاگدہ عشق دی مرز والا ایک جاگدہ عشق دی مرز والا تجھا جاگدہ سخت بیمار آتی وارث شاہ میاں سارے سو جاندے ایک جاگدہ پروردگار میرد کرام میں بیٹھا تیرا صبح و شام حسن بھائی میں اگلا جملہ قاری صاحب کی بلا اور آخری دو جملے ایک چھوٹا جملہ بڑا نازک سا دور ہے ہر بندوں نے اپنی اپنی پئی ہے برا پرادہ سکا نہیں توڑے سامنے ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان چنی پوری دنیا وہ منظر آپ کے سامنے میری ایک بابے نے ملاقات ہوگی بزنس مین میں نے کہا لگا افتخار رضوی کچھ رقم ہے میں کہا خیریت ان کا چلیا گلیاں پہ پھرنا ہے
ہے آ تنے کو کاروبار دساں میں کہ کاروبار کیے انہوں نے کہا چینی دی قیمت ودن والی ہے تے آ سٹور کریے میں کہا کنے لکھ دے انہوں نے کہا لکھ میں کہا کنی پرافٹ ہوئے گی انہوں نے کہا تو سوچ نہیں سکتا میں کہا بابا کرنا کیے انہوں نے کہا انہوں سنبھال کے رکھنا ہے تالے لا دینے میں کہا پھر انہوں نے کہا ویچنی نہیں میں کہا ویچنی کے دو انہوں نے کہا جو قیمت بد گئی میں کہا ذخیرہ اندوزی ہے شریعت مصطفیٰ میں حرام ہے کہتا تو اپنا راہ لے میں اپنا راہ لینا چند دنہ تبادو ہی بابا ہاتھ چفیل اکھاں چترو چوک چو ملاقات میں کہا بڑیاں کی بابا رونا کیا تھا انہوں نے کہا پتر بن گئی میرے نوکھی جی گل میں کہا کی ہویا ہے انہوں نے کہا ایک دم ستا سا سویرے اٹھے ہیں 4-5 باری واش روم گیا کتنا پکڑیا میرے کو لیبارٹری لے گئے ڈاکٹر آکھیا تیری شوگر اتنے درجے دی ہو گئی بابا کھانڈ نہ کھائیں چینی نہ کھائیں مٹھا نہ کھائیں میں کیا پوچھا کیوں انہیں کہ دانہ بھی اندر چلا گیا گردے ختم ہو جان گئے بلڈ پریشر آئی ہو جائے گا تم دل دا مریض بن جائے گا کہندہ میں شوگر دا مریض ہو گیا میں کیا بابا ایک شیر سنا ماں کہندہ سنا میں کیا سمانہ اتے اڑتے پنچھی رانا صاحب ویلکم جی رانا صاحب ویلکم حضرت لو جی توجہ رکھنا ذرا توجہ خدارہ میں ایک دو شیر اور دینے تے قاری صاحب دے مائک والے کر دینے لیکن توجہ رکھنا توڑی توجہ ہے میرے والے پنجابی دا شیر سناما پنجابی دا شیر سناما کدی کبوتر ویکھیا جے کدی چڑی ویکھی جے کدی کوا ویکھیا جانور حلال ہوئے یا پرندہ حرام ہوئے کچھ بھی ہوئے کدی تکیا جے سویرے جاوے شامی اٹھ کے واپس آوے کسے کبوتر دا منہ کھولیا جے چھوٹے تے چھوٹے پرندے چڑیا دا منہ کھول او دی چونج وچ دانا نہیں ہوئے گا او دے کان دے کول نہیں انہیں جھور کے پوچھ اوے کملیا اوے چلیا سارا دن کھا دائی رات گزاریں گا سویرے کتھوں کھائیں گا جو 2-4 من دانے تر کو رہنے تینوں کبوتر تے چڑی جواب دے گا کہا چلا میں نہیں چلے تسی ہوں جنہیں آج دیتا ہے جے زندہ رہا تے سویرے بھی ہوئی دے گا یہ ترجمہ پنجابی سے میں کرنا چاہنا دل تیاترہ کے سنیا جے اسمانہ اتے اڑدے پنچھی پنکھ بکھیرو کدی کسے نے دیکھے نے نہ ہی کردے رزق ذخیرہ نہ ہی بھکے مردے نے وہ بندے ہی کردے رزق ذخیرہ تے بندے ہی بھکے مردے بندے ہی کردے رزق ذخیرہ بندے ہی بھکے مردے نے لیکن جن کا ایمان جن کا تیقن جن کا یقین جن کا بھروسہ جن کی اوناد جن کا اعتماد اللہ کی ذات پہ ہے وہ کہتے ہیں لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے ہم پر بھی ہو تیرا کرم تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے تیرا نام میرے بھائی وطن عزیز کی عظیم آباد عمران حسن خان صاحب آپ تشریف لے آئے ویلکم کریں گے جی خوش آمدید لو جی میرے والے دیکھو نہ قاری صاحب نے میں حوالے کرا پوری کمیٹی نے دل دیا تھا کرائیں نا مبارک بات چیٹ میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں انہوں میں 33 واری پڑھنا ہے وہ دی وجہ کی ہے انہاں بچیاں نو میرا سلام خدا دی عزت دی قسم حافظ آباد عزت دار لوگاں دا شہر ہے پگ بن مامیاں دا شہر ہے میرے پاکستان دا دل ہے حافظ آباد ہر لحاظ دن آلہ الحمدللہ سوز گداز عشق محبت رسول اہل بیادی عقیدت صحابہ دادب اور سلام عقیدت حافظ آبادیوں توانو جنہ وادیاں جو بابا شبیر شاہ ہوئے جتھے قاری الطاف اللہ سیال صاحب ہون وہ شہر کو چھوڑا جے شہر ہے لیکن آخری جملہ سماعت فرما اتنی محبت نال وائنڈ اپ کرنا چاہنا اتھے بولے کون عارفان دا سلطان سخی سلطان باہو اینا کیتا ہے کمال ایک اندن علف اللہ جمبے دی بوٹی مرشد من بھی چلائی ہوں نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں اندر بوٹی مشک مچایا جان بھلنتے آئی ہوں جیوے مرشد کامل باہو جائے بوٹی لائی ہاتھوں کے کہہ دے اللہ یا اللہ سارے بولے یار سارے اللہ اللہ مجھے ایک بات بتاؤ اے سارے پڑھے لکھے لوگاں دا مجمع ہے جنہوں کچھ نہیں ہوندہ انہوں سارا کچھ فیس بک تو ہوندہ ہے
جڑا ایک کلاس نہیں پڑھیا اللہ انہوں توفیق دے وہ جتنی فیس بک پڑھتا ہے کاش اس تو زیادہ کتے قرآن پڑھے جڑا ایک باری اللہ کہتا ہے نا رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے کسی عالم دین کو پوچھا جی میں ایک سچل عالم دین خان کا ڈوگران دے تاجدار دا نوکر ہاں میرے سائیں فرماندے نے جڑا ایک باری اللہ کہتا ہے وہ دے 5000 صغیرہ گناہ معاف لا 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 یا رسول اس بعد اگلے سراح خان کو بغیر نقابت کے دعوت ہوگی ایک باری ہاتھ چوکے میں نہ مل کے بولو اللہ بھائی اللہ کیا کھا رہا ہے اللہ کیا کھا رہا ہے اللہ کیا کھا رہا ہے شامل ہو جاؤ سارے بولو سارے شامل ہو جاؤ تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے اللہ سونا پاکستان پہ کرم کر دے تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ شرما اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ سارے بولو سارے یا اللہ بندے کہندے نے میں ساڈے چاچے دے پتر جان دیو چاچے دے پتران میں کسے دا کیدہ چھیڑن نہیں آیا اپنا چھڑن نہیں آیا چاچے دے پتر کہندے نے انہاں نو توحید نہیں ہوندی انہاں نو دسو سنیت وڈا توحید پرست کوئی نہیں کیونکہ سانو تے خواجہ غلام فرید سے آئے ایک کے آئے وہ سب کے جانا خواجہ غلام فرید سائیں چاچڑے دا بادشاہ روئی دا شہنشاہ ریگستان دیا وادیاں بڑی محبت نال کے اندر لوگو ایک کے تیرا تو کر جانے مشرک کے اللہ ہے کے یا اللہ 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 یا اللہ یا اللہ اللہ یا کی کرا مجبور ہاں میں اللہ دی قسم ایک گل تو میں مجبور ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا جب بتاں گے لتاں توڑیاں نا کسے دی تون لا دی کسے دا سر لا دیتا کسے دا گاٹا لا دیتا جڑا سب تو بڑا بہت سی نا وہ دے موڑے دے کوڑا رکھ دیتا سارے جدو بہت پرست واپس آئے نا انہیں کہ ایک ہی بن گئے سارے ہی ساڑھے بھگوان مودے ہو کے ڈگے پہ انہوں نے پوچھا بھی کی کریے حضرت ابراہیم کو آئے عرض کر دینے تُسا کیتا ہے فرمایا میرے کو لوگ پوچھو دے جنہ کو کیتا ہے انہوں کو پوچھو کیا کیتا ہے کہنے وہ تو پتھر کے ہیں فرمایا پھر انہوں نے پوچھنا چھڑو میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے مغرب کی طرف ڈبو دیتا ہے لیکن آدسان رب کعبہ کی عزت کی قسم یہ ابراہیم پاک کا پیغام ہے اور یہ بالکل بات پکی ہے مشرق سے سورج اللہ نکالتا ہے مغرب کی طرف ڈوب جاتا ہے لیکن یا علی تیرے مقدر کو سلام سورج مشرق کی طرف سے نکلا تھا پھر مغرب کی طرف جا چکا تھا ارے بابا سننا نماز اثر چلی گئی مولا مشکل کشا نے کہا یا رسول اللہ آج تک علی کی نماز قضا نہیں ہوئی میرے آقا نے اشارہ فرمایا اے مغرب کی طرف ڈوبا ہوا سورج جب پلٹ کے آیا تو لوگوں نظارہ دیکھا جو مشرق سے نکالے اس کو رب کہتے ہیں جو مغرب میں ڈبو دے اس کا رب کہتے ہیں لیکن جو ڈوبے ہوئے کو مغرب سے دوبارہ نکالے اسے حسین کا نعرہ دیتے ہیں اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ بہت شکریہ جی حمد ہے لامحدود ہے اس کی حد بندی نہیں اللہ کی ذات کا ذکر ہے میری نسلیں آئیں میری جادائی ختم ہو گئی میں ہوں نہ جانے کب ختم ہو جاؤں میری نسلیں آئیں گی قیامت کی صبح آئے گی اللہ اللہ پھر بھی ہوتا رہے گا اس لیے کہ کرنے والے جو مصطفیٰ ہیں اور بالخصوص ملک صاحب جو کیمرے پہ بیٹھے ہیں ہمیں کیپچر کر رہے ہیں میری بڑی پرانی سہیلی
آج میں کہ پرانی سے لیے ساڑی ماشاءاللہ دروازے والے بیٹھ جائے تو آپ کے پیچھے دوست بیٹھے ہیں. آپ تشریف رکھیں یا سائڈ پہ ہو جائیں, ناراض نہیں ہونا تو آپ کے پیچھے بھی اب آپ بیٹھے ہیں. اگر آپ تشریف رکھیں تو آپ کی مہربانی. بہت شکریہ جی. مزمل حسین سیفی صاحب کو آپ نے اس ذکر پر اختتام کرتے ہوئے سماعت کیا جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے شاہ مرداں, شیر جزدان, قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. صاحبان من, یاران طریقت, یاران شریعت, حافظ آباد شریف کے غیور مسلمانوں نے اس مسجد شریف میں محلہ گڑی آوان کی اس جامع مسجد میں دوسری سالانہ محفل کا انعقاد کیا. اس دور میں جس دور میں عالم اسلام کی صرف بات نہیں, پوری دنیا کی معیشت تباہ ہو چکی ہے, جس دور میں آٹا چوری ہونے والا ہو رہا ہو, یہ میں نے کسی حکومت کی مخالفت کی بات نہیں کر رہا, لیکن معیشت اس قدر جا چکی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس دور میں یوں ذکر محمد وآل محمد, اصحاب محمد سجانا یہ نصیب والوں کا نصیب ہے. اور اس محفل میں آ کر ذوق شوق کے ساتھ بیٹھنا یہ حافظ آباد والوں کی ہمیشہ سے ریت ہے. اللہ آپ کے ذوق سماعت کو مزید بلندی عطا فرمائے. میری عادت ہے میں ہمیشہ اس نوجوانوں کا حوصلہ افزائی کرتا ہوں جو اس مادہ پرستی کے دور میں حضور کے ذکر کے لیے دن رات کاوش کرتے ہیں. اس فکر میں شامل میرے برادر ملک علی رضا ممتاز صاحب اور محسن حمید صاحب, جناب مطہر نشا صاحب, ملک احمد ریاض آوان, ملک عبد الرحمن آوان اور رائے شکیل حسن کھل, انہوں نے انہوں دی پوری ٹیم, جناب محترم المقام فراز خالد صاحب, ملک احمد نواز آوان, عبد المالک, ملک علی فیاض, نشان فاضل, احمد ریاض, حمزہ خالد, عاقب جاوید, حسن پرویز, شہباز علی صاحب, معاونین میں سیٹ احتشام صاحب, علی شیر صاحب, عویس, شہرو زبان, ملک فرحان, بلال عاشق, طلع یوسف, دور دراز سے آنے والے تمام معزز مہمان جنہوں نے اس محفل کو سجایا, قاری جواد خضروان صاحب جو ہر محفل کو ہمیشہ ایک محبت کی نگاہ کے ساتھ اپنا ہی پروگرام سمجھ کے اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. فقیر کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایک گلدستہ تیار ہے. چھوٹی جی گل کر کے ٹیسٹر لین لگا تھوڑا ذوق سماعت, اس تو بعد مولا مشکل کو شادی بارگاہ دو شعر پیش کرنے, کیونکہ مہینہ میرے عثمان غنی ہے. اے جڑا بندے پیچھے بیٹھے ہیں پتھر پیچھوں کی نکل آیا, خیر ہوئے صحیح اللہ میں, بارش نہیں ہو رہی, بندے اندر بیٹھے ہیں. مہینہ جناب عثمان پاک دا ہے, حکم میں اہل بیت طاہر دا ہے, لیکن میں اس ہستی نے سلام عقیدت پیش کرا. حافظ آباد وچ جڑے بھی سخی ہونگے جو دنیا چھڑ جاندے نے اکاؤنٹ بند ہو جاندا ہے. پاکستان دے جتنے بھی وزیر اعلیٰ وزیر اعظم آئے دنیا تو ٹر گئے, اکاؤنٹ ہو گیا بند. اللہ دی دی قسمیں مدینے دیاں بینکاں دے وچ آج بھی اکاؤنٹ جناب عثمان غنی دا چلدا پیا ہے. ہائے 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 ہائے, آج بھی سیدنا عثمان غنی دا اکاؤنٹ چلدا پیا ہے. او پھر اکاؤنٹ اپنے پوتریاں تے پتراں دے نام نہیں, جتھے بھی کوئی مدینے دے یتیم ہوئے عثمان غنی دے ٹکڑیاں تے آج بھی پلدا پیا ہے. تے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میں خود جناب عثمان غنی دے ٹکڑیاں تے پڑھ دیاں, اگر تسی بھی پڑھ رہے ہو تے انج دا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ فرماؤ. جس نو زہرہ دے بابے نے 17 مرتبہ جنت خرید کے دیتی ہے اسے عثمان غنی کہتے ہیں. اے میری گل یاد رکھو, ون سائیڈر نہیں ہونا چاہیے. اسی صاحب بیٹے کھڑا ہو کے نعرہ لاج لان دی لوڑ پائی گئی ہے, گھبرانا کیوں ہے, کہنے لائے نعرہ شاباش حق چار حیدری. بہت ایک باری پھر سبحان اللہ دی آواز, پھر
پھر سبحان اللہ دی آواز میں اور قاری صاحب رانا صاحب جتنے سنگی بیٹھے نے میں تے اپنے عمران بھائی بیٹھے نے میں تے انہاں دی گل کرنی نا جڑے میرے کلیگ نے باقی تے ساڈے میرے سر دے تاج ہو ساڈی آپس دوستی بے تکلف ہے ہو سکدا ہے میں انہاں دے سامنے قمیض لا کے بیٹھ سکنا تواڈے سامنے نہیں بیٹھ سکدا مینوں پتہ ہے انہاں نوں کوئی میری تصویر ہی کھچنی تساں ٹھا کرنا ہے ہاتھ بھی چومی جانے نے تے تصویراں بھی بنائی جانیاں نے گلاں بھی نوٹ کئی بندے ایسے ہوندے نے لیکن انہاں دی میری یاری بے تکلفی دی ہے گل یاد رکھیا جی نبی پاک لیٹے نے پنڈلی مبارک ننگی ہے تھوڑی جی ہائے ہائے صدیق اکبر آئے بے تکلفی یاری ہے پنڈلی ننگی دی ننگی ہے عثمان جناب عمر فاروق آئے بے تکلفی یاری ہے کوئی تکلف نہیں وچ توجہ رکھنا پنڈلی ننگی دی ننگی کنڈی کھڑکی پوچھے گا دروازے تے پوچھو کون ہے حضور عثمان آئے نبی پاک اٹھ کے بیٹھ گئے پنڈلی مبارک تے فوراں کپڑا رکھیا عرض کی تھی کہ سونیا صدیق اکبر آئے اسی ادا چ لیٹے رہے فاروق اعظم پاک آئے انجی لیٹے رہے انہاں دی آن تے تساں کی فرمایا ایک ہی کیتا جی حضور نے فرمایا جیدا حیا اللہ اور اس کے فرشتے کرے میں محمد کیوں نہ کروں سبحان اللہ اچھا ایک چھوٹی جی ہور گل اس تو بعد میں اپنے موضوع نہ ٹچ ہو جاواں گا مینوں پتہ ہے میں تواڈے 5-6 منٹ لینے اللہ تعالی سلامتی عطا فرمائے میں میرے والے بیٹھے توجہ کرنی میں کی کرن لگا شروع توجہ رکھنا ذرا ایک باری سبحان اللہ 10 سال ہی آئے تو مینوں پتہ لگے حافظ آباد ہے سبحان اللہ پھر بولیا جی سبحان اللہ پھر بولیا جی سبحان اللہ مولا علی فرماندے رانا صاحب بچیاں دا کھیل نہیں ہے مینوں پتہ کس کلام سے تسی جھومو گے کس کلام سے تہاڈا ہاتھ اٹھے گا لیکن میرے مرشد نے جو سکھایا ہے کھان کا ڈوگراں نے جو ٹکڑے کھا دینے میں تھوڑی جھولی چ رکھنا چاہنا جملہ مولا علی فرماندے میں ایک دن نبی پاک کو پوچھا یا رسول اللہ سب تو پہلے کس امت کا حساب کتاب ہوئے گا حضور نے فرمایا میں محمد کی امت کا حساب ہوگا میں دلیل نہ گل کرنے لگا پکی کچی نہیں اتھنٹک بات کر رہا ہوں عرض کی تھی سنیا تواڈی امت وچوں سب تو پہلا حساب کدا ہونا ہے فرمایا میرے ابو بکر دا عرض کی تھی سنیا ابو بکر تو بعد کدا حساب ہوئے گا فرمایا میرے عمر دا ہن جناب مولا مشکل کشادے سے نے چاہیا میں تیسرے دا پوچھاں گا حضور عثمان غنی دا نام لین گے چوتھی ساڈی واری سبحان بے ترتیب ہے نا خلافت کی خود حسین کے نانا نے دی توجہ رکھنا جناب علی عرض کرتے ہیں سونے ابو بکر پاک عمر پاک تو بعد تیسرا حساب کس دا ہوئے گا فرمایا علی تواڈا ہوئے گا اکھاں چانسو آ گئے اتھے جرانا ہے اتھے لڑائی جھگڑا کوئی نہیں ایتھے پیٹ دا روڑا ہے ایتھے صحابہ دی مخالفت ہے انہاں دی آپس سے کوئی نہیں میرا جملہ یاد رکھنا مولا علی عرض کرتے ہیں سونا ابو بکر پاک عمر پاک ترتیب چتے عثمان نے چوتھا میرا نمبر ہے تو میرا تیسرا فرما دیتا ہے میرے آقا نے فرمایا علی میرا عثمان ایڈا حیال ہے میں اللہ دی بارگاہ چرچ کرتی مولا تینوں عثمان دے حیا دا واسطہ ہی ساری امت دا حساب لے لئی میرے عثمان دا حساب نہ لئی سبحان اللہ نہیں جڑا صحابہ دا نہ کرے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولے نہیں میں ایتھوں تک آیا اس تو بعد 3 مہمان ہون گے اگلا جملہ جڑا میں نے تڑپا کے رکھ دیا ہے انج کر کے سارے حاجی جمع نے ایک چوک آیا نبی پاک نے فرمایا ممبر لواؤ ممبر لگیا 1.25 لاکھ صحابہ سامنے فرمایا علی کتھے علی کتھے جناب علی حاضر خدمت ہوئے میرے نبی نے انج کر کے ممبر تے کھڑا کر کے ہاتھ پکڑ کے فرمایا صحابہ سن لو جس کا میں مولا اس کا علی مولا ترجمہ کریے تو سنو پھر ترجمہ خدا چون دے جہاں تے نبی نبی بولے آجے بلکہ استقبال کرو میری خوش وقتی کھڑے ہو کے استقبال کرو میرا نصیب دیکھو کیے میرا نصیب ہے کہ گلے گلشن علی فخر و سعادات محتاب طریقت شاہسوار میدان محبت خطابت کی دنیا کا بادشاہ میرا سونا سید بادشاہ میرا مدینہ شریف دے وچ میری قیادت کرنے والا سونا سید علی حسنین شاہ صاحب گیلانی آپ تشریف لے آئے میں دل دی اتھا گرائیاں نال آستان عالیہ حسین آباد شریف ادیاں شریف میں سبھی
سلیم قلب نال شاہ جی قبلہ کی کرنا سبحان اللہ جناب اللہ دا کارے ورنہ کام میں کر لیندہ سارے دوست تشریف رکھو جی شاہ صاحب آئے نعرہ تکبیر سارے بولے جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت بیٹا بیٹھ جاؤ بسم اللہ جی بسم اللہ سارے دوست جی نعرہ رسالت نعرہ رسالت شاہ جی مرشد قاری جواد خضر صاحب تے توڑا میں نے نہیں پتا تو اچانک آ جانا ہے میرے واسطے بھی کوئی نام کی ہے میں گل شروع کر بیٹھا سا شاہ جی کہ 1.25 لاکھ صحابہ دا مجمع ہے بیٹا تھوڑے جی پیچھے ہو جاؤ پلیز پلیز تھوڑے تھوڑے پیچھے مہربانی فرماؤ تسی سارے میرے ہوتے آگئے ہو تے پیچھے دیوارے میں نکلنا کتوں ہاں توڑی مہربانی تھوڑے جی پیچھے بیٹا ہو جو پیچھے ہاں چلو کوشش کرو یار ایک ایک دو دو قدم پیچھے ہو جاؤ پلیز اللہ تو مدینے لے جائے جڑا سب تو پہلے قدم پیچھے ہو جائے اللہ کرے سب تو پہلے نجف اشرف جائے پھر کربلا مولا جائے پھر بغداد شریف جائے پھر مدینہ جائے جڑا ایک قدم میں نے پیچھے ہو کے بھی کھائے ہو جو پیچھے تھوڑے مہربانی شاہ جی 1.25 لاکھ صحابہ دا مجمع زہرہ دا بابا ممبر تے ہولی بولے سبحان اللہ ہولی بولے سبحان اللہ اے سنو سیدہ چہرہ بھی تکو سید علی اسکان شاہ جی قبلہ گیلانی دا حسنی حسینی سید شہزادہ غوث الورا آپ تو اڈے سامنے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے میری خوش وقتی ہے میں تقریباً 1-2-4 سال نہیں 10-12 سال میں سید نو مدینہ پاک تڑپ دیا میں دیکھے ہے تینہ دے پیچھے لوگ کے میں زہرہ دے بابے کو لوگ خود منگدہ بھی اپنے آپ نے دیکھے ہے لیکن ہاتھ نیچے نہ رکھنا ہاتھ بلند کرنا جملہ سنن تو بعد 1.25 لاکھ صحابہ سائیاں دا ہاتھ بلند مولا علی دا گھٹ مبارک پکڑ کے بازو اٹھا کے آقا نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا ادھر اللہ کہتا ہے وَرَفَانَ لَكَ ذِكْرَكَ اللہ کہتا ہے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند فرمایا اللہ چاہتا ہے محبوب کا ذکر بلند ہو اور میرے مصطفیٰ کیا چاہتے ہیں سنیے گا نبی چاند جہاں ہاتھ اٹھا کے علی علی ہوئے علی والا بولے گا علی والا خدا چاہتا جہاں تے نبی نبی ہوئے خدا چاہتا جہاں تے نبی نبی ہوئے نبی چاہتے جہاں تے علی علی ہوئے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے پیدا کرنا رہی بندہ ویکھیا جے ہوئے بندہ تے مولا علی دے ناتے ہاتھ نہ چکے شک جے پہ جاؤ گے ایتھے ہاتھ رکھنا ایتھے ہاتھ رکھنا گج وج کے بنا خدا چاندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے نبی چاندے جہاں تے علی ہوئے خدا چاندے جہاں تے میرے ورد لب ہے نبی نبی میرے ورد لب ہے نبی نبی میرے ورد لب ہے نبی نبی میرا دل مقام حبیب ہے میں مریض عشق رسول ہوں وہ حبیب میرا طبیب ہے دے جہاں تے دونوں ہاتھ اٹھا کے نبی ہو خدا چاہتا جہاں تے نبی نبی ہوئے نبی چاہتے جہاں تے علی علی چاندے جہاں تے علی علی میرا جملہ سنیں حافظ آباد ایمان والا کعبے سے افضل ہے وہ توجہ جملہ میں دے رہا سید بیٹھے صرف آستانہ نہیں چلا رہے عظیم شوکالر نے گرے بان تو پھر دینا اتھو آؤ تھے ترو کے سٹونا گل گلت کرا جے پکی کرا حلالی ماں دا پتر بن کے اپنے متھے دا تیور دسی کتھو تک جاندہ ہے ہر ایمان والا کعبے سے افضل ہے اگر حافظ آبادی محلہ گڑی اوان چمسن والا ایمان والا کعبے سے افضل ہے علی تو کل ایمان ہے حجی بھی نہیں بولو گے
لو جملہ سنو مرشد میں گیا بازار دو بندے پہ لڑ ایک دوجے نہ لڑن پہ میں کروائی سلو انہاں آکھے افتخار رضوی ہے ساڑا بڑا ویر ہے گل مان جاؤ سلو کروا کے جفی پوا کے ایک بندے میں پوچھا دوجا چلا گیا میں کہا تو لڑیا کیوں ہے کہندا پاجی ساڑا اپنا معاملہ ہے ایمی وچ کد پیا نہ تنہ چوں نہ 13 چوں نہ تنہ چوں نہ 13 چوں میں کہا کہ سوچن پہ گیا تنہ 13 دا کی روڑا ہے میری سید علی حسنین شاہ جی نے ملاقات ہو گئی میں شاہ جی ونڈ کرو فرمایا کی میں کہ تنہ 13 دا کی روڑا ہے فرمایا چلیا 3 شبان کا مولا حسین آئے ہیں 13 رجب کا مولا علی آئے ہیں چیڑا انہا دونوں نہیں ماندہ نہ تنہ چوں نہ 13 جہاں ہاتھ اٹھا کے والی ہاتھ اٹھا کے والی خدای چو آخری جملہ کلام لمبا ہے میں کو شعر نہیں پڑھیا میں جملہ دینا چاہتا ہوں نبی پاک نے فرمایا یا علی جی سونا ایتھے بینا ذرا بہ گئے اے بوت تروڑنا ذرا اے بوت تروڑنا کچھ بخت کہندیں کہ نبی پاک دا ہاتھ بوتا تا گیا نہیں اور میں کہہ چلیا جس نبی دا ہاتھ جنت تک چلا جائے انہاں دا ہاتھ بوتا تک نہیں جا سکتا سی لیکن کیوں یہ گلو کی تھی وجہ کیے علی نو موڑیاں تے بہان دی وجہ کیے بوت تروڑن دی وجہ کیے کہ نبی یہ چاندے جہاں تے علی علی ہاتھ اٹھا کے آخری بار کہہ دیو آخری بار کہہ دیو نبی چاندے جہاں تے علی علی والا علی والا علی والا علی والا بولے گا علی والا بولے گا دے جہاں شکریہ بہت شکریہ میں نے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 18 اگست کو ان کو اشعار کی صورت میں پڑھ سکوں پریم کوٹ میں نے اس لیے اپنا ذہن بنایا تھا کیونکہ ہمارا پروگرام تھوڑا سا تاخیر سے شروع ہوا بلکہ آج اتنی تاخیر ہونے والی تھی کہ یہ سالانہ محفل آج نہ جانے نہ ہوتی لیکن بادلوں نے بھی علی علی کیا آتے جاتے نبی نبی کیا اور ہم نے بھی آج مسجد میں آکے علی علی کیا نبی نبی کیا میں نے جناب حضرت عثمان بن عفان کا ذکر اس لیے کیا الحمدللہ ہم اسلام والے ہیں مسلمان ہیں ہم نے اللہ رسول کا کلمہ پڑھ رکھا ہے اس لیے ہماری آنکھوں میں حیا نبی پاک صحابہ کا بھی ہے اہل بیت اطہار کا بھی ہے اور بالخصوص ملک صاحب جو کیمرے پہ بیٹھے ہیں اور ہمیں کیپچر کر رہے ہیں میری بڑی پرانی سہیلی ہے آج میں کہ پرانی سہیلی ہے ساڑی ماشاءاللہ